اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے محترم ذویل احترام سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مولود کعبہ۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایسی فضیلت ہے جس فضیلت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ انبیاء میں سے بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اس فضیلت کو مجروح کرنے کے لیے طرح طرح کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ ان اعتراضوں میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جس روایت میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا کعبہ میں ذکر ہوا ہے وہ فقط ایک ہی روایت ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ علی کی ولادت حقیقت میں کعبہ میں نہیں ہوئی تھی بلکہ کعبہ کے قریب ایک مکان تھا جس میں۔ تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر اس بات کو بالفرض مان بھی لے کہ علی کی ولادت کعبہ میں ہی ہوئی ہے تو یہ چیز کوئی فضیلت نہیں رکھتی، کیونکہ اس وقت کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، گویا کہ علی کی ولادت بتوں کے درمیان میں ہوئی ہے، اور یہ چیز کوئی فضیلت اور خصوصیت کے حامل بھی نہیں ہے۔ یہ کتاب کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس کے مؤلف ہے محمد بن یوسف بن محمد کرشی گنجی شافعی۔ اس عالم بزرگوار کی وفات ہوئی ہے 658 ہجری میں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 407 ہے۔ اس پہ یہ لکھتے ہیں ولدہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بمکہ فی بیت اللہ الحرام، کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں ہوئی۔ شب جمعہ 13 رجب المرجب تھا اور 30 عام الفیل تھا۔ آگے لکھتے ہیں کہ وَلَمْ يُولَدْ قَبْلُهُ وَلَا بَعْدُهُ مَوْلُودًا فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ سَوَاءً، کہ یہ علی ابن ابی طالب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت بخشی ہے کہ نہ ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پہلے کسی کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے اور نہ ہی کسی کی بعد میں ولادت کعبہ میں ہوئی ہے۔ آگے اس کی علت بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاص فضیلت کے ساتھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کیوں نوازا ہے۔ فرماتے اکرام لہو بذالک و اجلال لمحلہ فی التعظیم، کہ علی ابن ابی طالب کی منزلت، مقام اور شرف کو بلندی بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کی جگہ کو بیت اللہ شریف کو قرار دیا کہ جب حاجی کعبہ کا طواف کریں گے تو ان کے ذہن میں یہ چیز بھی آ جائے گی کہ ہم اس بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اس گھر کا طواف کر رہے ہیں کہ جس گھر میں علی کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ شبہ بھی دور ہو رہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حکیم بن حزام کعبہ میں پیدا ہو چکا تھا، اور اس فضیلت میں حکیم بن حزام بھی علی ابن ابی طالب کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ یہ اس سنی عالم کا یہ قول بتا رہا ہے کہ یہ فقط علی ابن ابی طالب کوئی فضیلت، مقام اور مرتبہ اور رتبہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہے، کیونکہ علی سے پہلے بھی کسی کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی اور نہ ہی علی ابن ابی طالب کی ولادت کے بعد کسی کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے۔ یہ قول اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ حکیم ابن حزام کی ولادت ہرگز کعبہ میں نہیں ہوئی ہے۔ دوسری یہ کتاب ہے مستدرک علی الصحیحین، اس کے مؤلف ہیں امام حاکم نیشاپوری۔ اس کتاب کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 550 ہے۔ یہ لکھتے ہیں
فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ کہ اخبار متواترہ سے ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ نے امیر المومنین علی بن ابی طالب کو کعبہ کے درمیان میں جنا ہے۔ یہ جوف جو آتا ہے، جوف کا معنی مرکز ہوتا ہے، جوف کا معنی سنٹر ہوتا ہے، جوف کا معنی درمیان ہوتا ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ علی کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی ہے بلکہ کعبہ کے قریب ایک مکان میں ہوئی ہے، تو یہاں لفظ جوف بتا رہا ہے کہ علی کی ولادت کعبہ کے قریب کسی مکان میں نہیں ہوئی بلکہ علی کی ولادت کعبہ کے درمیان میں ہوئی ہے، اور جوف کا معنی درمیان ہی ہوتا ہے، اور جوف قریب کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ درمیان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس وقت کعبہ میں بت نصب کیے جا چکے تھے، بتوں کے درمیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا بت رکھنے سے بیت اللہ شریف کی عظمت میں کوئی کمی آ گئی تھی، اس کے مقام میں کوئی کمی آ گئی تھی، اس کی شان میں کوئی کمی آ گئی تھی؟ نہیں۔ اگر کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہوں تو تب بھی وہ بیت اللہ ہے، قابل احترام ہے، بابرکت گھر ہے۔ اگر وہ بتوں سے خالی ہو تب بھی اس کو وہی مقام حاصل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 136 ہے، روایت ہے 2991 نمبر۔ یہ لکھتے ہیں کہ حدثنا یا ابن حماد حدثنا ابو عوانہ عن الاعمش عن مجید عن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی وهو بمکہ نحو بیت المقدس والکعبۃ بین یدیہ وبعد ما ہاجر الی المدینہ 16 شہرا ثم صرف الی الکعبہ۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور کعبہ کو اپنے سامنے قرار دیا کرتے تھے، اور ہجرت مدینہ کے 16 ماہ بعد تک ایسا کرتے رہے، اور پھر تعویل کعبہ کا حکم نازل ہوا۔ اب ہمیں اس سوال کا جواب دیا جائے کہ پیغمبر اعظم 16 ماہ تک جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کعبہ کو اپنے سامنے قرار دیتے تھے، کیا اس وقت کعبہ میں بت نہیں تھے؟ کیا کعبہ بتوں سے بھرا ہوا نہیں تھا؟ کسی نے اس وقت یہ فتویٰ کیوں نہیں لگایا کہ اے اللہ کے رسول، جس کعبہ کو آپ اپنے سامنے قرار دے کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ کعبہ تو بتوں سے بھرا ہوا ہے، اور پیغمبر نماز پڑھتے رہے، صحابہ کو پڑھاتے رہے، تو کیا بت رکھنے سے کعبہ کی فضیلت میں کمی ہو جاتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسی کعبہ کو سامنے رکھ کر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے رہے جس کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، تو بت رکھنے سے کعبہ کی عظمت، کعبہ کے مقام، کعبہ کی شان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، پیغمبر اعظم مکہ میں داخل ہوئے، سیدھا کعبہ کے قریب آئے، طواف کعبہ کیا، کعبہ کے غلاف کو بوسہ دیا، صحابہ نے وہاں نمازیں پڑھی، نبی کریم نے وہاں نمازیں پڑھی، صحابہ نے طواف کیا، حالانکہ اس وقت بھی کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، اور اس کے باوجود صحابہ کرام کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہیں، وہاں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پیغمبر اعظم غلاف کعبہ کو بوسہ دے رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ فقط عظمت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کم کرنے کے لیے اور لوگوں کے ذہنوں سے مقام علی کو گھٹانے کے لیے ایسے بہم عذر کیے جا رہے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔